تو ہو گئے، مومن نہیں بن سکے۔ اگر مومن ہوتے تو میرے پیارے دنیا کی کسی طاقت میں یہ قوت ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی طوفان کہیں سے اٹھے اس کا رخ مسلمانوں کے نشیمن کی طرف ہو تو مسلمانوں کی چھتیں اڑا کر لے جائے۔ کسی قوم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف تو انگلی اٹھا سکے۔ کاش کہ یہ مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن ہو جائے۔ مومن اگر ہو جاتے میرے پیارے تو دنیا کا خوف نہیں ہوگا، دنیا کی لذتیں تمہیں اپنی طرف فریب دے کر نہ بلاتی، دنیا تمہیں اپنی طرف مائل نہ کرتا، بلکہ تمہاری نظر تو ہمیشہ مالک دنیا کی طرف ہوگی، مالک دنیا کی طرف ہوگی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ دنیا چھوڑ دیجیے، ہاتھ میں تسبیح لے کر جنت چلے جائے گی۔ قربانیاں بنتی ہیں، ہمارے دین میں جنگلوں میں جانا جائز نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے میرے پیارے۔ اسلام تو صرف آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا کو اپنی ضرورت سمجھو۔ ضرورت ملینئر بننے سے پوری ہو جاؤ، بلینئر بننے سے پوری ہو جائے بن جاؤ، ٹریلینئر بننے سے پوری ہو جائے بن جاؤ، ملٹی ٹریلینئر بننے سے پوری ہو جاؤ۔ لیکن یہ دنیا اللہ نے تمہاری ضرورت کے لیے بنایا ہے، اسے ضرورت سمجھو۔ اپنی زندگی کا مقصد کو بناؤ، مقصد رضا الہی کو بناؤ، مقصد اللہ کی خشیت کو بناؤ، اللہ کی رضا کو بناؤ۔ بس اگر تم یہ بنا لو تو تم کامیاب ہو۔ تو پیارے یہ دنیا ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت اور دولت عطا کی اپنے فضل سے۔ ہم اچھے عمل والے اس لیے نہیں ہو پائے کہ ہم مسلمان ہی رہ گئے، مومن نہیں ہو سکے۔ آج 57 کنٹریز اسلامک ہیں، 57 ملک مسلمان کے ہیں، اور بہت ہی ظاہر اکنامیکل پوزیشن ان کی بڑی اسٹرانگ ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی قوت کا نام پیٹرول ہے، آئل ہے، اور اس ذخیرے سے یہ ملک مالا مال ہے۔ اس کے باوجود بھی دنیا کے پلیٹ فارم پہ ان 57 ملکوں میں سے کسی ملک کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، ان کی آواز کوئی آواز نہیں مانی جاتی، ان کا کہنا کوئی سنتا نہیں ہے، یہ بالکل ڈس ویلیو کر دی ہے، ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، ان کا کوئی ویٹ نہیں ہے، ان کا کوئی وزن نہیں ہے۔ 57 کنٹریز اسلامک ہیں، بہت اسٹرانگ ہیں، اکنامیکل اسٹرانگ ہیں، پھر بھی دنیا ان کی باتوں کو سنتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے میرے پیارے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سب صرف مسلمان مومن نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتے میرے پیارے تو فلسطین کے اندر دودھ پیتی بچیوں کو سسکتا ہوا مرتا نہ دیکھتے، عورتوں کی عصمت دری فلسطین کے اندر نہ دیکھتے، گھروں کو کھنڈر بناتا ہوا یہ 57 ملک اپنے ملکوں میں بیٹھ کر نہ دیکھتے۔ اگر یہ مسلمان کے ساتھ ساتھ مومن ہوتے تو فلسطین ان مظلوم انسانوں کے لیے اپنی مدد کا ہاتھ ضرور بڑھاتے، یہ تماشائی بن کے نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اگر مومن ہوتے تو پتہ چل گیا کہ یہ سب صرف مسلمان ہیں جو صرف اپنی بادشاہت کے تحفظ کے لیے اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور فلسطین میں خونریزی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک مومن کی آنکھوں سے اگر آنسو ہی بہ جائے تو مومن اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے نوالے کو چھوڑ دیتا ہے، مومن اپنے پانی کے گلاس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک کہ میرا بھائی پانی سے پیاس نہ بجھا لے میں اپنے پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ مومن کا تو یہ طرز زندگی تھا۔ کاش کہ مسلمان کے ساتھ ساتھ لوگ مومن بھی ہو جاتے۔ اور میرے پیارے جو مومن تھی ان کی حالت تو ذرا دیکھو، وہ بھی تاریخ میں رقم ہے وہ واقعات میرے پیارے، جو مسلمان بھی تھے مومن بھی تھے۔ یاد کرو بدر کے اس میدان کو جہاں پہلی جنگ ہو رہی ہے، پہلی جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف ہزاروں کفار قریش ہے، ایک طرف 313 کی مقدس جماعت کھڑی ہے، ادھر صحابہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہیں، افطار کرنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا سامان نہیں ہے، ایک ایک کھجور کھا کے پانی سے بھی افطار کر رہے ہیں، فاقے میں فاقہ ہو رہا ہے، سحری کا کوئی انتظار نہیں، آپ کی طرح افطار نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تھال میں چوڑا اور موڑی لے کے بیٹھ گئے اور آپ جماعت کھڑی ہوئی، امام نے سلام پھیر دیا، آپ کی افطار نہیں ختم ہو گئی۔ ایک کھجور پہ افطار کر رہے ہیں اور پھر پانی پی کر اسی جسم و شکر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ایسے لوگ میدان بدر میں کھڑے ہیں۔ میرے پیارے نہیں ایک صحابہ میں ایک صحابی آئے
اللہ کے پیارے حبیب آقا مولا کے پاس کہا یا رسول اللہ یہ کفار قریش جو ہیں یہ تو سکم شہر بھی ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ ویپنز بھی ہیں، لڑنے کے لیے جدید اسلحے بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، برچھیاں بھی ہیں، تیر بھی ہے، کمان بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اور یا رسول اللہ ہم نے تو کئی دنوں سے کچھ سیر ہو کر کھایا بھی نہیں ہے، کھجور کے افطار کر رہے ہیں اور لڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لاٹھی بھی نہیں ہے، ہم ان سے لڑیں گے کیسے؟ اس انداز میں معصومانہ انداز میں کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب آپ صحابی کی باتوں کو سن کر مسکرا کرو۔ آپ کا سوچو تصور کرو جب نبی مسکرائے ہوں گے تو آپ صحابی کی کیا حالت ہوئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا۔ نبی مسکرائے، مسکرا کر فرمایا کہ اچھا تمہارے پاس لڑنے کے لیے ان سے کچھ نہیں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں لڑوں گا ضرور ان سے۔ نہیں ہے لڑو گے، کیسے لڑو گے؟ رسول اللہ کچھ نہیں، جان تو ہے، جان تو ہے، لڑوں گا ضرور، کچھ نہیں نہ صحیح، لڑوں گا ضرور، جان تو ہے، جان سے لڑوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب پھر مسکرا پڑے، کہا اچھا تو لڑو گے؟ ہاں رسول اللہ ضرور لڑوں گا، یہ حق و باطل کی جنگ ہے اور آپ کی قیادت میں ہے، یہ موقع کہاں ملے گا؟ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، اگر یہ جان آپ کی رضا میں کام آ جائے تو ہماری کامیابی ہے، ہماری قسمت کی سربلندی ہے، ضرور لڑوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے مسکرایا اور دست رحمت آگے بڑھایا۔ ایک کھجور کا پیڑ تھا، اس کھجور کی پیڑ سے ایک کھجور کی شاخ توڑی، کھینچ کر توڑی اور آپ صحابی کے ہاتھوں میں دے دی، کہا جاؤ اس سے لڑو، جاؤ اس سے لڑو۔ تصور کیجئے میرے پیارے، نبی کیا دے رہے ہیں آپ صحابی کو؟ کھجور کی ہری نمشا، اس کے مقابلے میں دے رہے ہیں تیز دھار تلوار کے مقابلے میں۔ تصور کیجئے یہ خودکشی ہے، جنگ ہے، لیکن صحابی تھے میرے پیارے، مسلمان تھے، مومن بھی تھے اور صحابی تھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، صحابی تھے نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں، نبی نے بڑھایا لپک کر لے لیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا دے رہے ہیں، وہ تو بس یہ دے رہے ہیں دینے والا کون ہے، دینے والا میرے جان و دل کا مالک ہے، دینے والا وہ ہے جس کے صدقے میں شفاعت، جس کی شفاعت سے ہمیں جنت ملے گی، دینے والا ہے جس کے ہاتھوں سے ہم حوض کوثر کا جام پیئیں گے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں، انہوں نے تو بس یہ دیکھا کہ کون دے رہا ہے۔ نبی کے ہاتھوں سے کھجور کی نمشاخ لی اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ ادھر سے ایک کافر نے دیکھا، کفار قریش میں سے ایک کافر نے دیکھا، یہ ایک صحابی، ایک شخص کھجور کی ہری شاخ لے رہا تھا، وہ جنگ کے میدان میں آ رہا ہے، یہ تو بڑا مطمئن ہے، بڑا نرم غذا ہے ہماری، لاؤ ایک ہی وار اس کی گردن کھجور کی شاخ سے بلند کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے زون کے ساتھ آپ صحابی کی طرف بڑھا، ادھر سے آپ صحابی بڑھے، آپ ان سے آتا ہوا دیکھا تو اپنے قدم کو تیز کر دیا، ان کو اور تیزی سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ حیران ہے گیا کہ تلوار میرے ہاتھوں میں، کھجور کی شاخ ان کے ہاتھوں میں، ان کو تو پیچھے ہٹنا چاہیے لیکن وہ تو تیزی سے ہماری طرف آ رہے ہیں، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے جو بھی وہ دیکھتے ہیں وہ بھی آگے بڑھا، ادھر سے وہ آگے بڑھے، کھجور کی شاخ لے کر یہ آگے بڑھے، ادھر سے تلوار لے کر وہ آگے بڑھا، اور میرے پیارے جب قریب ہوئے اس نے تلوار کھینچی، فضا میں لہرائی، رحمت الہیہ مسکرا پڑی، رحمت الہیہ مسکرا پڑی، ارے بڑھا دے، تو میرے محبوب سے اس قدر محبت کرے گا، اس قدر اعتماد رکھے گا تو میری رحمت تجھے مایوس ہونے دے گی، ارے بڑھا دے، تاریخ گواہ ہے، ادھر سے تلوار بڑھتی ہے، ادھر سے نبی کی دی ہوئی کھجور کی شاخ بڑھتی ہے، جب دونوں ٹکراتی ہے تو آپ صحابی کے ہاتھوں میں کھجور کی شاخ نہیں تلوار بن جاتی ہے۔ تلوار بن جاتی ہے اور ایک ہی وار میں اس کافر کا تمام مقام تمام کر دیتی ہے۔ میرے پیارے دیکھو، یہ مومن کی شان، جب مسلمان مومن ہوتا ہے نا تو پھر یہ شان ہوتی ہے، کھجور کی شان اس کے ہاتھوں میں تلوار بن جاتی ہے۔ افسوس یہی کہ آج اکثر مسلمان تو صحابہ کی مقدس جماعت ہے، ان کو جو عظمتیں حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی، اس زمانے کو جو عظمتیں حاصل ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ چلیے میں بہت قریب کی مثال لا کے دیتا ہوں، دیکھو مومن کی شان، مومن کی شان آپ یہاں سے دیکھیں، اسپین ایک ملک ہے جانتے ہیں آپ، 500 سال وہاں مسلمانوں نے حکومت کی، خالص کرسچنز کنٹری تھا، عیسائیوں کا ملک تھا،
کبھی کسی مسلمان نے وہاں قدم نہیں رکھا. پہلی بار جب مسلمان جاتا ہے وہاں جانتے ہیں کس حالت میں جاتا ہے؟ جس حالت میں جاتا ہے کہ وہ قیدی بنایا گیا. ایک جنگ میں قید کر لیا تھا عیسائیوں نے، انہیں قیدی بنا لیا اور قیدی بنا کے اسپین لے گئے تھے جیل میں رکھنے کے لیے، اس خوف سے کہ اگر پاس کے کسی ملک میں رکھیں گے، مسلمانوں کے ملک کے پاس کسی ملک میں رکھیں گے تو مسلمان کو چھوڑا گئے. اس لیے سب سے پیچھے اسپین میں جا کر انہیں جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنایا. تو قیدی بنا کر اسپین میں پہلی بار مسلمانوں کو لے جایا گیا اس حالت میں کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیر میں بیڑی تھی. یہ پہلا مسلمان تھا قیدی کی شکل میں جو اسپین کی سرزمین پر پیر رکھ رہا. اس سے پہلے مسلمان نے وہاں کبھی قدم نہیں رکھا. میرے پیارے، جب لوگوں نے سنا اسپین کے عیسائیوں نے کہ مسلمان ہماری زمین پر قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے تو پورا اسپین کو دیکھنے کے لیے امٹ پڑا اور حال ہو گیا سڑک کے دونوں کناروں پر ادھر اور ادھر اسپینش کھڑے ہو گئے، سارے عیسائی کھڑے ہو گئے اور بیچ سے ان 500 لوگوں کا قافلہ مسلمانوں کا جو قیدی بنا کر ہاتھ میں ہتھکڑی پیر میں بیڑیاں ڈال کے لایا جا رہا تھا، بڑے شاہانہ انداز سے چلا گیا. لوگ دیکھ کر حیرت زدہ رہے، یہ قیدی ہے، غیر دیر میں ہے، ہماری قید میں ہے، لیکن پھر بھی اتنے لمبے سفر کے بعد بھی اس کے چہرے پر کوئی تھکن کے آثار نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی خوف نہیں. آنکھوں میں وہی نور ہے، چہرے پہ وہی چمک ہے، پیشانی میں وہی بشاشت ہے، لبوں پر وہی تبسم ہے. آخر یہ قلندرانہ انداز، یہ شاہانہ انداز، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ملک کو تفریح کر رہا ہے، حالانکہ یہ قیدی اور غیر کے ملک میں ہے. شاہانہ انداز میں چلے جا رہے ہیں. لوگ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے. لوگوں نے یہ منظر تاریخ میں رقم کیا. اسپین کی سرزمین پر مسلمان قیدی بنا کے لائے گئے تو پورے اسپینیوں نے ان کو دیکھنے کے لیے دو رویا کھڑے ہو گئے. میں نے بڑی الہیہ کی رحمت پر مسکرا اٹھا، مولا تو اپنے مومن بندوں کو کس قدر فضل کرتا ہے کہ اگر غیار دیر میں بھی وہ پہنچ جائیں تو ان کے استقبال کے لیے پوری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے، پوری قوم کو کھڑا کر دیتا ہے. وہ قیدی کا دیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اسپینش دو رویا قیدیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے تھے بلکہ ان مومنوں کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے. اللہ نے انہیں اپنے گھروں سے نکال کر شاہراہوں پہ ڈال دیا تاکہ میرے ان مومن بندوں کا کھڑے ہو کر استقبال کرو. آج یہ تمہاری زمین پر قدم رکھ رہے ہیں، کل پورا اسپین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج سے گونج اٹھے گا. اور تاریخ بتاتی ہے یہ ہوا بھی میرے پیارے. پھر انہیں لے جایا گیا جیل میں، لے جایا گیا جیل میں لے گئے. جیلر نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ قیدی بنا کے لائے گئے ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی بہت نرمی تو نہیں کر سکتا لیکن اخلاقی طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لمبا سفر ہے آپ یہاں آئے ہیں تو اگر میں آپ کی کوئی ضرورت ہو، پرائیویٹ بنیادی ضرورت ہو تو میں آپ کی پوری کر سکتا ہوں، آپ بتائیں. تو نے کہا ہاں میری ایک ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے، پریئر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ پانی کی ضرورت ہے تاکہ ہم وضو کر کے نماز پڑھیں. وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ ارے بھائی ایسے حالت میں لوگ پیاسے ہیں، پانی مانگتے ہیں پینے کے لیے، بھوکے ہوتے ہیں تو کھانا مانگتے ہیں کھانے کے لیے، تھکے ہوتے ہیں تو آرام کے بستر مانگتے ہیں آرام کے لیے. یہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا لیکن یہ کچھ نہیں مانگ رہے، کہہ رہے ہمیں عبادت کریں تھوڑا سا پانی کے لیے. جیلر بڑے حیرت زدہ رہ گیا. انہوں نے کہا آپ کو بھوک نہیں لگی؟ لگی ہے. کہا پیاس بھی لگی ہے، کہا تھکان بھی ہے، لیکن کہا آپ ان میں سے تو کچھ نہیں مانگ رہے، عبادت کے لیے پانی مانگ رہے. کہا ہاں ہماری عبادت کچھ ایسی ہی ہے کہ صرف ایک عبادت کر لوں گا تو پیاس بھی مٹ جائے گی، بھوک بھی مٹ جائے گی، تھکان بھی مٹ جائے گی، آپ میرے لیے پانی کا انتظام کر دیجیے. وہ جیلر بڑا حیرت زدہ رہ گیا، پریشان ہے کہ یہ کیسی قوم ہے، نہ بھوک کی بات کرتی ہے، نہ پیاس کی بات کرتی ہے، نہ تھکان کی بات کرتی ہے، وضو کے لیے پانی مانگتی ہے تاکہ رب کی عبادت کر سکے. جیلر نے پوچھا اچھا تمہاری عبادت میں اتنا مزہ ہے کہ تمہاری تھکان بھی دور کر دے گا، تمہاری پیاس بھی دور کر دے گا، تمہاری بھوک بھی مٹا دے گا؟ کہا ہاں ایسا ہی کچھ ہے. کہا ٹھیک ہے میں پانی کا انتظام کرتا ہوں. پانی لایا. اب جیلر غور سے ہر حرکات و سکنات دیکھ رہا ہے. ان لوگوں نے وضو کیا، وضو کر کے کھڑے ہوئے، صف لگ گئی. صف میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا اللہ اکبر. سب نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا. وہ رکوع میں گیا، سب رکوع میں گئے. وہ سجدے میں گیا، سب سجدے میں گیا. وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ ارے اتنا ڈسپلن
کہ ایک آدمی اللہ اکبر کہے فوراً سب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہ جھکتا ہے تو سب جھک جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے تو سب سجدے میں جاتے ہیں. ارے اتنا زبردست ڈسپلن تو ہماری فوج میں نہیں ہے جو ان جماعت میں نظر آ رہی ہے، جو ان مومنوں میں نظر آ رہی ہے. اس ڈسپلن کو دیکھ کر وہ اتنا امپریس ہوا کہ نماز کے بعد کہنے لگا کہ آپ لوگ جو کر رہے تھے کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم رب کی عبادت کر رہے تھے، اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، سجدے شکر بجا رہے تھے. کہا شکر کی یہاں کون سا پہلو بھائی؟ آپ تو اذیت میں مبتلا ہیں، قیدی بنا کر لائے گئے ہیں، یہاں پر بھوکے پیاسے ہیں. کہا شکر کو ہم حالت میں ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاں سے آئے ہیں وہاں کا رب بھی ہمارا وہی ہے، یہاں کا رب بھی ہمارا وہی ہے. اس نے اس حال میں رکھا، یہاں اس حال میں رکھا، ہم ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے والے ہیں. رہی بات تھکان کی، ہم نے اس کا شکر ادا کر دیا، ہماری بھوک بھی مٹ گئی، ہماری پیاس بھی مٹ گئی، ہماری تھکان بھی مٹ گئی. کہا اچھا اس عبادت میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، یہ سب کچھ ملتا ہے. کہا ہاں یہ تو کرنے کے بعد پتہ چلے گا، وہ اس پھل کا مزہ نہیں جان سکتا جس نے اس پھل کو کھایا ہے. تبلیغ شروع ہو گئی. دیکھیے اس پھل کا مزہ وہ نہیں جان سکتا جس نے کھایا. اچھا مجھے بھی یہ مزہ مل سکتا ہے؟ کہاں کیوں نہیں مل سکتا ہے، لیکن اس مزہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ پروٹوکالز ہیں، ہر چیز کا ایک پروٹوکال ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے، تمہیں اسے فالو کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پہلے تم کو دائرے اسلام میں آنا پڑے گا، پہلے تم کو رجسٹریشن میں آنا پڑے گا، اسلام میں انٹری لینا پڑے گا، پروٹوکال کو فالو کرو تو تمہیں بھی یہ لذت نماز کی محسوس ہوگی. کہا بالکل ہم اس میں داخل ہوتے ہیں. کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس عیسائی کی جیلر میں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، نماز کا وقت آیا، وہ بھی کھڑا ہو گیا نماز میں جیسے جیسے لوگ کرتے. ابھی کوئی معنی نہیں سمجھتا، کوئی مطلب نہیں سمجھتا، ابھی حقیقت تک پہنچا نہیں، لیکن صف میں شامل ہو گیا، کلمہ پڑھ کے نماز میں کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر جیسے جیسے لوگ کرتے رہے ویسے ویسے وہ بھی کرتا رہا. ابھی کچھ زیادہ سیکھا نہیں ہے، صرف اداؤں کو سیکھا ہے، صرف کرنا سیکھا ہے، صف میں کھڑا ہونا سیکھا ہے، رکوع میں جانا سیکھا ہے، سجدے میں جانا سیکھا ہے. صرف اتنا ہی سیکھا ہے. کھڑا ہو کر وہ بھی مسلمانوں کی پیروی کر رہا ہے، جیسے مسلمان کر رہے ہیں ویسے وہ بھی کر رہا ہے. اور میرے پیارے جب نماز ختم ہو گئی تو مسلمانوں نے پوچھا کیسا لگا تمہیں؟ سبحان اللہ. کیسا لگا تمہیں ایسا کرنے میں جیسا ہم لوگوں نے کیا؟ کہا میں اگر سچ بات کہوں تو حقیقت تو میں جانتا نہیں، اس کے معنی مطلب تو جانتا نہیں، لیکن خدا کی قسم میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں پوری زندگی میں اتنے دیر جتنے دیر تک میں آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا رہا، قیام کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، قعدہ میں بیٹھ کر پڑھتا رہا، اتنی دیر تک مجھے جو سکون ملا میری پوری زندگی میں کبھی اتنا سکون نہیں ملا. یا رسول اللہ. میرے پیارے یہ مسلمان نہیں تھے، صرف یہ مومن بھی تھے، مومن بھی تھے میرے پیارے. ایک جیلر مسلمان ہوا، پھر جیلر نے لا کے لوگوں کو دکھانا شروع کیا، لوگ دیکھتے گئے، مسلمان بنتے چلے گئے. پھر ایک دن وہ آیا کہ پورا اسپین کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا. میرے پیارے یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہماری تاریخ. آج مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ کیا کیا بکواسیں کرتے ہیں. بکواس ضرور کرتے ہیں لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے آپ کہ موقع بھی آپ ہی دیتے ہیں. موقع کہنے کا فراہم آپ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں. اسٹون تھروئنگ کا کلچر کہاں ہے اسلام میں؟ یہ پتھر بازی کرنے کا کلچر کہاں ہے اسلام میں؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کب دیکھا آپ نے اسلام کی تاریخ میں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے طائف کی گلیوں میں نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے، وہاں کے طائف کے سرکشوں نے اوباش لڑکوں کو اکسایا، ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے، کہا پھینکو ان کے اوپر. اوباش لڑکوں نے نبی کے اوپر پتھر پھینکنا شروع کیا. یہ تاریخ میں رقم ہے کہ آتے ہوئے پتھروں کو حضرت زید بن ثابت نے اور دیگر لوگوں نے اپنے جسموں پر لیا، خود زخمی ہو گئے، نبی کی طرف پتھر آنے نہیں دیا. یہ تو تاریخ میں ملے گا، لیکن یہ تاریخ دکھا نہیں سکتی کہ ان پتھر پھینکے ہوئے پتھروں کو اٹھا کر کسی ایک نے بھی ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا ہو، ان پھینکنے والوں کی طرف پھینکا ہو. نہیں میرے پیارے،
کسی نے ان پتھروں کو ان کی طرف نہیں پھینکا، صبر کیا ہے، رب کا شکر ادا کیا ہے۔ یہ اسٹون تھروئنگ کا کلچر اسلام کا نہیں ہے میرے پیارے۔ اسلام کی جو طاقت ہے، اقبال نے کہا تھا اسی بات کو، یقین محکم عمل پیغم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیریں۔ یہ اسٹون تھروئنگ بازو کی قوت مسلمانوں کی قوت نہیں ہے، یقین رب کی ذات پر یقین کی قوت یہی اصل قوت ہے۔ عمل پیغم یہ اصل دولت ہے، محبت یہ دنیا کو فتح کرنے والی چیز ہے میرے پیارے۔ آج اس سے ہماری زندگی خالی ہے۔ مسلمان کس بات کے ہیں؟ آج ہم صرف رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں۔ ہمارا اسلام کیا ہے؟ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ بس فقط ایسے ہیں کہ باپ عبدالکلام، بیٹا عبدالسلام، یہی ہے اسلام۔ ہم اسلام کی گہرائیوں کو بھی نہیں جانتے، ہم اسلام کے معنی مطلب کو بھی نہیں سمجھتے، اس کی لذتوں سے کیا آشنا ہوں گے میرے پیارے۔ آج بس معاملہ صرف یہی ہے، کاش کہ میرے پیارے یہ دنیا کیا کیا کہتی ہے میرے پیارے، کیا کیا کہتی ہے۔ آج ہمارے کردار کی وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے، ہماری زندگی کی صبح و شام جو دین سے ہٹی ہوئی ہے، جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہے، جو اخلاقیات سے خالی ہے، جو کردار کے حسن سے بالکل خالی ہے، وہ زندگی دیکھ کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں ہماری وجہ سے، چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ ہم مسلمان صرف ہیں، مومن نہیں رہ گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ رہا نہیں ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کے کارٹون معاذ اللہ بنائے جاتے ہیں۔ کیا کیا کہا جاتا ہے میرے پیارے؟ یہ اغیار کیا کہتے ہیں؟ ان کے کہنے کو مت دیکھو، ان کے کہنے کو مت دیکھو، اپنے اقدام کو دیکھو کہ تمہارا قدم کدھر ہے، صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے راستے پر ہے کہ نہیں ہے، تمہارے وہ اقدام ہے کہ نہیں جو اللہ کو راضی کر دے۔ اس پر نظر رکھو میرے پیارے۔ جس دن تم مسلمان سے مومن بن گئے، خدا کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت اوپر کی ہے، کسی ایک غریب مسلمان کے سامنے بھی کوئی انگلی اٹھا دے کسی کی ہمت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے میرے پیارے کہ تم مومن بن جاؤ۔ یہ جو ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دنیا میں بکواسیں کی جا رہی ہیں میرے پیارے، ان کی بکواسوں کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے میرے پیارے؟ میں ایسے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص تھا، میرا مرید تھا، وہ اس نے ایک نئی گاڑی ٹویوٹا کرسٹا کمپنی سے لے کر آیا میرے پاس۔ کہا حضرت میں ابھی کمپنی سے گاڑی لے کر شو روم سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑا بیٹھ جائیں، میں ایک شارٹ راؤنڈ لگا کے آتا ہوں، بس میری یہ خواہش ہے، بس آپ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ میں نے کہا بیٹا گاڑی دیکھ لی بہت اچھی تمہاری، اب بیٹھنے کیا کہ نہیں حضرت آپ بیٹھ جائیں، میرا دل خوش ہو جائے۔ اب ظاہر ہے پیری مریدی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا ہوتا ہے، بیٹا روحانی بیٹا ہوتا ہے اور پیر جو ہوتا ہے روحانی باپ ہوتا ہے۔ اب بیٹا مسجد جائے تو باپ کو ماننا ہی پڑے گا، مجھے بھی ماننا پڑا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا، اس نے ایک شارٹ راؤنڈ لیا، بعد میں مجھے اتارا اور پھر اس نے پوچھا حضرت یہ ایس یو وی کرسٹا آپ کو کیسی لگی؟ میں نے کہا بیٹا بہت اچھی ہے، یہ تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ حضور یہ ٹرک نہیں ہے، یہ ایس یو وی ہے، یہ کار ہے۔ میں نے کہا صحیح کہتے ہو بیٹا، تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ دیکھیے میں ابھی شو روم سے آ رہا ہوں، یہ رسید میرے پاس ہے، اس میں ایس یو وی لکھا ہوا ہے، ٹرک نہیں ہے۔ ہم نے کہا تمہارا شو روم والے بھی صحیح کہتے ہیں کہ تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ تو اس نے آر ٹی او کا پیپر دکھایا کہ حضور آر ٹی او والے نے بھی لکھا ہے، ایس یو وی ٹرک نہیں لکھا ہے۔ میں نے کہا آر ٹی او والے بھی صحیح کہتے ہیں بیٹا تمہاری ٹرک بہت اچھی ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت ہو کیا ہے، میں ایس یو وی کہہ رہا ہوں، ٹرک کہہ رہے ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں۔ بڑے حیران پڑ گیا، بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ اولاد تھی، روحانی اولاد تھی، مرید تھا، بولتا گیا، گاڑی میں بیٹھ گیا، لیکن پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے دیکھنے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شاید یہ سوچ رہا دل میں کہ حضرت کے دن اچھے نہیں چل رہے ہیں۔ وہ مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، میں اس کے دیکھنے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا میرے پیارے، غور سے سنو، میں سوچنے لگا کہ دنیا کی بنائی ہوئی کار، اس کا نام اس نے رکھ دیا ایس یو وی۔ میں پلٹ پلٹ کر ٹرک کہتا رہا، وہ شخص ماننے کو تیار ہے۔
ایک دنیا والے نے ایک کار بنائی، ایک مشینری بنائی، اس کا نام ایس یو وی رکھ دیا، میں اسے ٹرک کہتا رہا، یہ ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ بنانے والے نے اس کا نام ایس یو وی رکھا ہے، تو اب میرے کہنے سے وہ ٹرک نہیں ہو جائے گا، وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ میرے بارے میں غلط گمان کر رہا ہے، میں بار بار جو ٹرک کہہ رہا ہوں، میرا مرید ہو کر بھی کیا کیا گمان کر رہا ہوگا، چونکہ میں اسے ٹرک کہہ رہا ہوں، ابھی ٹرک ہو یا ایس یو وی ہو، مشینری تو مشینری ہے، لیکن بنانے والے نے اس کا نام ایس یو وی رکھا اور میں ٹرک کہہ رہا ہوں، تو ماننے کو تیار نہیں، تو بلا تفصیل سمجھو، یہ دنیا جو بکواسیں کرتی انہیں کرنے دو، جب اس بنانے والے نے، اس رب السماوات والارض نے، اس کریٹر ہول آف دی ورلڈ نے، اس سنسار کے رچائیتا نے، اس مالک و خالق نے جب اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اب دنیا کچھ بھی بکواس کرتی رہے، اسے کرنے دو، میرے آقا رحمت للعالمین تھے، ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ اب جو ایسی بکواسیں کرتے ہیں وہ سوائے پاگل کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتے، کسی کے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو جواب دینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ خود دنیا کے سامنے دنیا کا جواب دیں، اپنے کردار سے جواب دیں، اپنے اخلاق سے جواب دیں، اپنے معاملات سے جواب دیں، دینی معاملات کو اپنا کر جواب دیں۔ میرے پیارے، اس کی بڑی ضرورت ہے آج، اگر آپ نے اچھے عمل سے اپنی زندگی کو نہیں سجایا میرے پیارے، اگر تم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اس راہ کو چھوڑ دیا، تو اپنی شناخت کھو بیٹھو گے میرے پیارے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹو، اپنے اصل کی طرف لوٹو میرے پیارے۔ ضرورت ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے کردار کو اچھا بناؤ، اور یاد رکھو تم مسلمان ہو، تم دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہو، تمہیں ہوئے زمین پر ایک خاص مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، خاص مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، دنیا کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لانے کے لیے رکھا گیا ہے، دنیا کو ہدایت دینے کے لیے رکھا گیا ہے، دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے، دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دینے کے لیے رکھا گیا ہے، دنیا کو شعور زندگی سکھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے، یہ ساری ذمہ داریاں تمہاری ہیں، سکھاؤ دنیا کو شعور زندگی، سکھاؤ دنیا کو عدل و انصاف کا میزان، سکھاؤ دنیا کو اخلاق کی وسعت، سکھاؤ دنیا کو کردار کا حسن، سکھاؤ دنیا کے صبر و تحمل کے بہار بن کر انہیں دکھاؤ کہ صبر کیا ہوتا ہے، تحمل کیا ہوتا ہے، عفو و درگزر کیا ہوتا ہے، وزیداری کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، احترام کیا ہوتا ہے۔ میرے پیارے، بدلہ لینا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، معاف کرنا یہ مردانگی ہے۔ دنیا کو بتاؤ کہ بدلہ لینے میں سکون نہیں ہے، معاف کر دینے میں سکون ہے، اس لیے کہ معاف کرنا یہ عمل رب کو پسند ہے، بدلہ لینا رب کو پسند نہیں، اور جس عمل میں رب کو پسند نہ ہو جو عمل، اس میں سکون نہیں مل سکتا، سکون اسی عمل میں ملے گا جو رب کو پسند ہے۔ میرے پیارے، تمہاری ذمہ داریاں تو یہ تھی سب زمین پر، ہو گئے تم دنیا کی اس بھیڑ میں اپنی شناخت کو مٹا بیٹھے ہو۔ میرے پیارے، لوٹو اپنے اصل کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے معاملات کو صحیح کرو، آپس میں معاملات صحیح کرو، دیانتداری سے کام کرو، حق تلفی مت کرو میرے پیارے، اپنے گھروں میں حق تلفی مت کرو، اپنے احباب میں حق تلفی مت کرو، پڑوسوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ میرے پیارے، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کرو، ورنہ یوں ہی تم پھرتے پھرتے مارے چلو گے، دنیا میں تمہارا کوئی وقار نہیں رہے گا میرے پیارے، دنیا تم کو اپنی جوتوں کی نوک پر رکھ لے گی میرے پیارے۔ آج ہو ہی رہا، جہاں تم کو ظلم و ستم کا نشانہ کوئی قوم نہیں بن رہی ہے، بنائی جا رہی ہے مسلمان، کیوں جانتے ہیں؟ یہ سب زور لگا رہے ہیں کہ مسلمان تو اپنی راہ سے ہٹ گیا ہے، اب ایک شناخت ہے صرف مسلمان کی، زور لگا دو تاکہ یہ مٹ جائے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک بھی اگر مرد مومن اس روئے زمین پر ہے تو اسلام کو مٹانا ناممکن ہے، اور جس دن ایک بھی مرد مومن نہیں ہوگا اس روئے زمین پر، یہ دنیا ہی نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی، کیونکہ جب تک ایک بھی ولی بندہ دنیا میں ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ پاک اپنے سارے ولی بندوں کو دنیا سے اٹھا لے گا، تب قیامت آئے گی۔ اس لیے اسلام کو مٹانا ناممکن ہے، مشکل کی بات نہیں کر رہا، ناممکن ہے، اس لیے کہ حق اسلام حق ہے، اور
حق کو مٹانا ناممکن اس لیے ہے کہ حق کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہو. جس کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہو اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. تو خطرہ اسلام کو نہیں ہے، اس بھرم میں مت رہیے گا. خطرہ اسلام کو نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل رہے گا. ارے جس اسلام کے شجر کو حسین نے اپنے خون سے سینچ کر ہرا کر دیا ہو، اس اسلام کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے میرے پیارے؟ اسلام خطرے میں نہیں ہے، ہم خطرے میں ہیں. ہماری نسلیں خطرے میں ہیں، ہماری اولادیں خطرے میں ہیں، ہماری آنے والی نسلیں خطرے میں ہیں. ان کو خطرے سے بچانا ہے تو ہمیں خود راہ ہدایت پر لوٹنا ہوگا، صراط مستقیم کی طرف پلٹ کر واپس آنا ہوگا. میرے پیارے بحمدہ تعالیٰ ابھی بھی وقت کچھ زیادہ گزرا نہیں ہے. آج سے ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. مومن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو ایمان رب کے فضل سے تمہیں ملا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرو. ایمان چاہتا ہے، ایمان چاہتا ہے کہ خدا کی خشیت اپنے سینوں میں رکھو. ایمان چاہتا ہے کہ جو احکام فرض ہیں تم اس کی ادائیگی کرو. ایمان چاہتا ہے جو روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، فرائض ہیں، جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں تم کو اس کو ایمانداری اور دیانتداری سے ادا کرو. یہ ایمان چاہتا ہے. ان سب کو پورا کر کے مومن بن جاؤ میرے پیارے. آج بھی وقت کو زیادہ نہیں گزرا ہے. آج کے اس میٹرلزم کے زمانے میں آخری بات آپ کی امیدوں کو، آپ کے یقین کو، آپ کے حوصلوں کو تقویت دینے کے لیے یہ بات کہہ کر گزر جاؤں گا کہ آج بھی اس میٹرلزم کے زمانے میں جہاں شخص دنیا اور حصول دنیا میں اس قدر لگا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے کہ اگر کسی پاک کے بھی انسان کو اجلت میں اس سے رک کر نام پوچھئے، ارے بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو ٹھہر کر سوچتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، تو جواب دیتا ہے. اس قدر دنیا ہمارے ذہن و فکر پر سوار ہو گئی ہے. لیکن باوجود اس کے اس قدر دنیا کا غلبہ ہے ہمارے ذہن و فکر میں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، آج بھی اس کا یہ اثر باقی ہے. آج بھی اس میں یہ زندگی باقی ہے. آج بھی اس میں یہ حرارت باقی ہے کہ اس میٹرلزم کے زمانے میں بھی اگر کوئی دشمن اسلام ہمارے کسی بزرگ سے، ہمارے کسی بچے سے، ہماری کسی بہن سے، ہماری کسی بیٹی سے، ہماری کسی ماں سے یہ پوچھ لے آج کے زمانے میں کہ اے مسلمان تو کس کی بات کرتا ہے؟ ان 1400 سالوں میں تو نے سب کچھ تو بدل دیا ہے، سب کچھ تو بدل دیا ہے. کہاں ہے تیرے پاس وہ شریف کا کھانا؟ کہاں ہے تیرے پاس وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی سواری؟ کہاں ہے تیرے پاس وہ مٹی کی دیوار، کھجور کے گھرن، وہ کھجور کی پتیوں کی چھت؟ کہاں ہے تیرے پاس سب کچھ؟ تیرے پاس وہ موٹے دھاگے کے وہ موٹے کپڑے. اے مسلمان تیرے کھانا پینا بدل گیا، تیرے مکان بدل گئے، تیری سواری بدل گئی. ان 1400 سالوں میں مسلمان تو نے سب کچھ تو بدل دیا ہے. آج تو برگر کھا رہا ہے، چاؤمین کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، قورمہ کھا رہا ہے، فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے. اے مسلمان تو ٹرین سے چل رہا ہے، بوئنگ سے چل رہا ہے، جیٹ سے چل رہا ہے، سپر سونک جیٹ سے چل رہا ہے. اے مسلمان تو کنکریٹ کے مکانوں میں رہتا ہے، تو ملٹی سٹوریز بلڈنگ میں رہتا ہے. اے مسلمان تو سوئس کاٹن پہن رہا ہے، تو پالسٹر پہن رہا ہے، تو باکسی پہن رہا ہے، تو اولن کپڑے پہن رہا ہے، قیمتی کپڑے پہن رہا ہے. تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا. تو اے مسلمان جہاں تم نے سب کچھ بدل دیا ہے، کھانا بدل دیا، رہنا بدل دیا، سواری بدل دی، سب کچھ کپڑے بدل دیے، تو سب کچھ جب بدل ہی دیا ہے تو پھر 1400 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ جب سب کچھ بدل دیا ہے تو اسے بھی بدل دے. یہ سوال کوئی بھی دشمن اسلام اگر آج کی اس مادیت کے زمانے میں ہمارے کسی بچے سے پوچھ لے، ہمارے کسی نوجوان سے پوچھ لے، ہمارے کسی بزرگ سے پوچھ لے، تو یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے، اس کا یقین بولتا ہے. وہ ایمان جو ہمارے سینوں میں بزرگوں کا فیضان بن کے موجود ہے، وہ یہ جواب لا کر اس دشمن اسلام کے لیے اس کے لبوں پر رکھ دے گا. اور وہ ہمارا نوجوان اس دشمن اسلام کو یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا. اے دشمن اسلام سن، ہاں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے 1400 سالوں میں بدلا ہے. ہمارے کھانے پینے کی مینوز بدل گئی،
اس کی ریسیپی بدل گئی، ہمارے مکان بدل گئے، ہمارے کپڑے کی سٹائل بدل گئی، ہمارے گھروں کے انداز بدل گئے، ہماری سواری بدل گئی۔ ہاں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ 1400 سال میں ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے، لیکن تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو سن، ہم نے بدلا ہے لیکن یوں ہی نہیں بدلا ہے، ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے، ہمارے بدلنے کی ایک وجہ ہے، ہمارے بدلنے کی ایک لاجک ہے، ہمارے بدلنے کا ایک سبب ہے۔ ہم نے یوں ہی نہیں بدلا، ہم نے کسی چیز کو بدلا تب ہے جب دنیا نے پہلے سے ہمیں کچھ بہتر دیا ہے تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ جب دنیا نے ہمیں ایران سے بریانی کی ریسیپی آئی بہتر آئی، ہم نے بریانی کو اپنا لیا۔ قورمے کی ریسیپی آئی بہتر آئی، اپنا لیا۔ پھر چائنا سے چاؤمین، برگر، سینڈوچ، چکن منچوری ریسیپی آئی، اچھی آئی، لوگوں کے لیے، ہمارے لیے اچھی آئی، ہم نے اچھے کو اپنا لیا۔ پھر جب دنیا نے جاپان نے ہمیں واسکی دیا، پولیسٹر دیا، اچھا دیا، ہم نے اچھے کو اپنا لیا۔ پھر سوئس کاٹن کا زمانہ آیا، اچھا آیا، ہم نے اچھے کو اپنا لیا۔ پھر اولن کپڑوں کا زمانہ آیا، اچھا آیا، بہت فائن اولن کپڑے بننے لگے، ہم نے اچھے کو اپنا لیا۔ پھر دنیا نے ہمیں گھوڑے اور اونٹوں کی سواری کی جگہ موٹر کی سواری آئی، کار کی سواری آئی، اچھی آئی، ہم نے اچھے کو اپنا لیا۔ پھر ٹرین کا زمانہ آیا، اچھی سواری آئی، ہم نے اچھے کو اپنا لیا۔ پھر بوئنگ کا زمانہ آیا، ایروپلین کا زمانہ آیا، بوئنگ کا زمانہ آیا، اچھا آیا، ہم نے اچھے کو اپنا لیا۔ پھر جیٹ کا زمانہ آیا، اچھا آیا، اچھے کو اپنا لیا۔ سپر سونک جیٹ کا زمانہ آیا، اچھا آیا، اچھے کو اپنا لیا۔ پھر مٹی کی دیوار، کھجور کی دھرم، کھجور کی پتیوں کی چھت کی جگہ جب RCC ورک کے مکانات آئے، ملٹی سٹوریز بلڈنگ آئی، اچھی آئی، ہم نے اچھے کو اپنا لیا۔ تو اے دشمن اسلام سن، ہم نے بدلا تب ہے جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا ہے تو ہم نے بہتر کو اپنایا ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی ماں کی کوکھ میں اللہ نے یہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی محمد عربی جیسا پیدا کر سکے۔ تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو سن اے دشمن اسلام سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی باپ کی پشت میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ محمد عربی جیسا کوئی پیدا کر سکے۔ تو جب دنیا محمد عربی جیسا لا نہیں سکتی تو ہم اپنی لیڈرشپ بھی بدل لیں گے۔ محمد عربی جیسا دنیا کیا لا سکے گی؟ میں دنیا کے سارے فالوورز اور بلیورز کو صبح قیامت تک کے لیے چیلنج کرتا ہوں، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا میرے آقا کے تبسم کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا میرے آقا کے اختیار کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا میرے آقا کے دم مسیحائی کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا میرے آقا کے اخلاق کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا میرے آقا کے عفو و درگزر کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا میرے آقا کے وفاداری کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا میرے آقا کے حسن کردار کی کوئی مثال لا۔ کیا لا سکے گی دنیا؟ ارے لا ایک تبسم ہی کی مثال لا۔ آقا ہے حجرے عائشہ، امیر المومنین ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے پاک میں ہے، رات ہو گئی ہے، چراغ معمول کر دیا گیا ہے، کمرے میں اندھیرا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کا کرتے مبارک سوئی دھاگے سے سیے اندھیرے میں، اچانک سوئی سلپ کی ہاتھوں سے پھسلی زمین میں گر گئی، فرش پہ اندھیرا، کمرے میں اندھیرا، آپ فرش پہ ہاتھ پھیر کے سوئی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اسی اثنا نبی نے کروٹ لی، ام المومنین حضرت عائشہ کو دیکھا کہ فرش پر ہاتھ پھیر رہی ہے، تو آپ نے پوچھا اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا پیغام سی رہی تھی، ہاتھ سے بجانے کہا یہ سوئی پھسل گئی، اسے ڈھونڈے۔ ظاہر ہے کچھ اس انداز میں کہا ہوگا، آقا مسکرا پڑے، ان کے جواب کو سن کر آقا مسکرا پڑے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک واہ ہوئے، دندان مبارک ظاہر ہوئے، مسکرائے نا تو لب کھلے، دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی جیسے ہی مسکرائے، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، اس سے اس قدر روشنی نکلی کہ میں نے فرش پر گری ہوئی سوئی دیکھی۔ میرے پیارے، میں یہ نہیں کہتا آج بھی بحمد تعالیٰ آپ کی ایمان میں کسی درجہ حرارت باقی ہے، موقع اچھا ہے، لوٹ آؤ میرے رب کی طرف، رب کے رضا کی طرف، بن جاؤ مسلمان سے مومن، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے مومن بن جاؤ، پھر تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے لیے بھی ابابیلوں کا لشکر آ سکتا ہے، تمہارے ہاتھوں میں بھی کھجور کی نمشاد تلوار بن سکتی ہے، تمہارے قدموں کو بھی اللہ برکتیں عطا کر سکتا ہے کہ تم سنگلاخ وادیوں میں بھی قدم رکھو تو وہاں سبززار پیدا ہو جائے۔ شرط یہ ہے میرے پیارے کہ مومن ہو جاؤ، مومن جس دن بن جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، اپنے رب کے اس مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ صرف یہ سیاست، تدبر، سوچ، مصلحت، ان سب کی چادروں سے اڑ کے بیٹھنے سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ بھی پریکٹیکل، عملی طور پہ مسلمان بننے کی کوشش کرو میرے پیارے۔ اللہ کی رضا کو اپنی زندگی میں پرائرٹی پہ رکھو، اولویت پہ رکھو، فوقیت پہ رکھو۔ غیر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے ہمارا رب راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ رب کی رضا کو ملحوظ رکھو گے تو میرے پیارے یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ ما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔